السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ان دنوں ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم پیام لطیف کی تشریح کر رہے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم اس کے شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے اور دیکھتے ہیں شعر نمبر 2 کو۔ بے اعتدالیاں ہوں تو کیا چارہ گر کرے، پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے۔ تو ہر لغت کی جانب آتے ہیں۔ بے اعتدالیاں سے مراد ہے حد سے تجاوز کرنا، توازن قائم نہ رکھنا، میانہ روی اختیار نہ کرنا۔ چارہ گر مدد کرنے والا، سہارا دینے والا، سہارا بننے والا، اصلاح کرنے والا۔ اور کیا کرے، یہاں پر یعنی کہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک طریقے سے بے بسی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ پھر کیا کرے۔ پرہیز احتیاط کرنا، اجتناب کرنا، گریز کرنا۔ دوا سے مطلب ہے دوائی۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پر چارہ گر کا کیونکہ شکار نہیں ہے، چارہ گر کیا کرے، تو یہاں پر اصل معنی میں چارہ گر کا لفظ آ رہا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کا مفہوم۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان خود ہی راستے سے بھٹک گیا ہو اور حدود سے تجاوز کر گیا ہے تو پھر اصلاح کرنے والا بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مثلا شاعر نے مثال کے طور پر آگے بتایا کہ بد پرہیزی کرنے والے پر دوائی بھی اثر نہیں کرتی۔ تشریح شعر کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی عظیم صوفی اور سندھی زبان کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے عشق حقیقی اور انسانیت کا پیغام عام لوگوں تک پہنچایا۔ یہ کلام سندھی زبان میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ شیخ ایاز نے کیا ہے۔ زیر نظر شعر میں شاعر اپنے پہلے شعر والا پیغام دہرا کر مثال سے سمجھا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں توازن نہیں ہوتا، جو اپنے معاملات میں میانہ روی اختیار نہ کر کے اپنی زندگیوں میں بگاڑ لے آتے ہیں، اگر کوئی چارہ گر ان کی مدد کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سدھرنا ہی نہیں چاہتے۔ مثال میں شاعر کہتا ہے کہ اگر مریض پرہیز نہ کرے تو دوائی بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ اسٹوڈنٹ یہاں پر لفظ بے اعتدالیاں کثیر المعانی لفظ کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ جیسے اگر مالی بے اعتدالی کرے گا تو اپنے لیے مالی مشکلات پیدا کرے گا، اپنی عادات و اخلاقیات میں بگاڑ لائے گا تو اخلاقی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان کھانے پینے میں پرہیز کرنے کے بجائے بے اعتدالی کا شکار کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا تو صحت تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا بقول شاعر کے کہ اگر انسان اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے، اپنی اصلاح نہ کرے اور نہ درست راستہ اختیار کرے تو اس کی مدد کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہاں پر پرہیز سے مراد خود احتسابی اور اپنا محاسبہ بھی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس بنیادی طور پر شاعر یہ پیغام دے رہا ہے کہ اخلاقی یا سماجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اگر انسان اپنی غلطیوں یا برائیوں کو چھوڑنے پر خود آمادہ نہ ہو تو کوئی بھی نصیحت یا اصلاح کی کوشش اس کو سیدھی راہ پر نہیں لا سکتی، اور کامیابی اور بہتری کے لیے خود احتسابی اور احتیاط بیرونی مدد سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر لے، اپنے ساتھ ایک وعدہ کر لے اپنے آپ کو سدھارنے کا، تو اس سے بیرونی کسی قوت کی یا کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے لیے خود بہتر راستہ اختیار کر سکتا ہے اور برائیوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔